بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ہے اس باب کی حدیث نمبر 4. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق علیہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اطلعت فی الجنت، میں جنت میں جھانکا. اطلعت فی النار یعنی رأیت فی الجنہ او نظرت الی الجنہ، میں جنت کی طرف میں نے دیکھا یا جنت میں جھانکا. تو یہ یا تو مطلب معراج والی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف وہاں جھانکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے مناظر وہاں دکھائے گئے، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا جنت کو ہے، یا کشف کی حالت میں، بیداری کی حالت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھلایا. فرعی تو آپ سے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکثر اہلیہ، اس کے اکثر لوگ، الفقراء فقراء لوگ ہیں. جنت کے اکثر لوگ کون ہیں؟ فقراء ہیں، محتاج ہیں. مطلب امیروں کے مقابلے میں فقیروں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جنت میں اکثر لوگ فقیر لوگ، محتاج لوگ. فقیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے وہ فقیر ہے. اب آپ یہاں پر فقیر کے معنی کو تھوڑا سمجھ لیں. کچھ لوگ یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے تو کہیں ایسا نہیں ہم جہنم میں جائیں گے. روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہے، صحیح طریقے سے کمایا، اس کی زکوٰۃ نکالی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فقراء ایک مسلمان جو صحیح معنی مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا فقیر سمجھتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا فقیر سمجھتا ہے، محتاج سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتا مال کی وجہ سے کہ میں لوگوں سے بے نیاز ہوں، کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مجھے ضرورت نہیں، نعوذ باللہ. اس طرح کچھ لوگ مال کے اس میں عقل کھو بیٹھتے ہیں. تو ایک مسلمان کتنا بھی مالدار ہو جائے وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے. اسے ہمیشہ اپنے رب سے لو لگاتے رہنے چاہیے، اپنے عاجزی اور انکساری اس کے اوپر رہنی چاہیے. تو فقراء مطلب جن کے پاس بہت مال دولت نہیں ہے، اپنی گزر بسر ہو رہی ہے آسانی سے، یہ سب فقراء میں آتے ہیں اس اعتبار سے. باقی دقیق معنی جب کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اردو زبان میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو مانگتا پھرے، لوگوں کے سامنے جائے ہاتھ پھیلائے، وہ بھکاری کو فقیر کہتے ہیں اردو زبان میں. حالانکہ فقیر وہ ہے جس کے پاس زیادہ مال پیسہ نہیں ہے، بس اپنی ضرورت بھر ہے، وہی وہ سب فقیر ہے. وہ سب لوگ محتاج ہیں، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں. اور جن کے پاس اتنا مال پیسہ ہے، کوئی فکر نہیں کھانے کی پینے کی، وہ لوگ مالدار لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں اکثر لوگ فقراء ہیں. وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، اور میں نے جہنم میں دیکھا، جہنم کی طرف میں نے جھانکا. فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو میں نے دیکھا اکثر جہنمی عورتیں ہیں. تو عورتوں کو یہاں پر انہیں ترغیباً انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسے اعمال کو نہ اپنائیں جن کی وجہ سے جہنم میں لوگ جاتے ہیں. چونکہ عورت خود عورت فتنہ ہوتی ہے. بنی اسرائیل کا حدیث پاک میں بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے بپا ہوا. آپ دیکھیں گے آج کے زمانے میں بھی سب سے بڑا فتنہ آپ دیکھیں گے عورتیں سب سے بڑا فتنہ ہے. آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کھولیں گے، آپ کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، اچانک وہاں پر کسی عورت کی تصویر آ جاتی ہے، کوئی ایڈ آ جاتی ہے. فتنہ ہے. کوئی بھی چیز سامان خریدتے ہیں، دنیا کا کاروبار تجارت سب میں ایڈ ہوتی ہے، تو عورت اس ایڈ کو دکھا رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایڈ کس چیز کی سمجھ میں نہیں آتا. کوئی عورت کوئی لباس پہنی ہوئی ہے، اس لباس سے زیادہ اس کی شکل و صورت کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کس چیز کی یہ ایڈ دکھا رہی ہے.
تو یہ بہت بڑا فتنہ، مطلب پہلے زمانے میں کہا گیا کہ عورتیں جو ہے بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ ہے، بنی صلیبی جنگوں میں عورتوں کو انہوں نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا مسلمان مجاہدین کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ آج بھی جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ عورتوں کو آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو عورتیں بہت بڑا فتنہ ہے، اس وجہ سے عورتیں جو ہیں جہنم میں کثرت سے جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں کتنی عورتیں بے پردہ، بے حیا، دین کی کوئی پابندی نہیں، کچھ نہیں، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتی پھرتی ہیں، بہت سارے مطلب جو بے حیا نہیں، بہت ساری عورتیں ناشکری ہیں، نافرمان ہیں، لعن و طعن کرتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی، یا اس وجہ سے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے مردوں سے ہر زمانے میں، اس لیے جو ہے عورتوں کی کثرت جہنم میں زیادہ دکھے گی۔ جی، عورتوں کی وجہ سے تھا۔ اب عورتوں کی وجہ سے کس طرح تھا واللہ عالم، مطلب عورتیں جو لوگوں کو بہکاتی ہیں، پھسلاتی ہیں، بے پردگی اپناتی ہیں، اس وجہ سے تھا یا اور کوئی وجہ تھی، واللہ عالم۔ جی، کفار مسکین کا کیا ہوگا؟ کفار جو مسکین ہوں گے ان کو جو ہے ان کی فقیری اور محتاجی کی وجہ سے ان کو عذاب جو ہے ان سے کم ہوگا مالداروں سے۔ جو مالدار لوگ ہوں گے ان کو عذاب جو ہے زیادہ ہوگا مسکینوں کے مقابلے میں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، کفر کی وجہ سے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جی، صفی الرحمن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ شاید وہ پوچھ رہے ہیں مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ مسکین اور فقیر میں بعض لوگوں نے فرق یہ کیا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس جو ہے ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا مطلب ایک دن کا کھانا ہو، اس طرح سے فرق کیا ہے۔ باقی جب مسکین کا ذکر آئے تو فقیر بھی اس میں داخل ہے، جب فقیر کا ذکر آئے تو مسکین بھی داخل ہے، جب دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تب وہاں پہ فرق کیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ اگلی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامة الى الجنة ب40 خريفا۔ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی آواز بڑی آواز کٹ رہی ہے۔ آواز میری کٹ رہی ہے؟ چلیے پہلے کٹ رہی تھی ابھی نہیں کٹ۔ چلیے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین یسبقون الاغنیاء، اغنیاء پر سبقت کریں گے قیامت کے دن الی الجنت، جنت کی طرف ب40 خریفا، 40 سال، 40 سال پہلے مہاجرین فقراء مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے، مہاجرین سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان فقراء المہاجرین، یہاں پر فقراء کے ساتھ مہاجرین کا ذکر ہے، تو اس سے اور دیگر روایات کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اغنیاء سے مراد بھی مہاجرین اغنیاء ہیں، مطلب مہاجرین میں جو فقراء ہیں وہ فقراء، وہ فقیر مہاجرین اغنیاء سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ ب40 خریفا، خریف ایک موسم ہوتا ہے سال میں، تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، مراد سنہ ہے، عام ہے، یعنی 40 سال پہلے قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ قیامت کا دن چونکہ جو ہے 50,000 سال کا ہوگا، تو اس میں سے 40 سال، دنیا کے جو 40 سال بنتے ہیں اتنی مدت پہلے، چونکہ قیامت کا جو دن ہوگا وہاں پر سورج چاند یہ سب طلوع شمس تو ہوگا نہیں ہے، تو پوری مدت اتنی بڑی ہوگی 50,000 سال کے برابر، تو اس میں سے 40 سال کی مسافت جتنی ہوتی ہے اتنا پہلے فقیر مہاجرین جنت میں مالداروں سے پہلے چلے جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چونکہ دوسری روایت میں نصف یوم کا ذکر آتا ہے اور اس کی وجہ 500 سال آتی ہے،
کہ میری امت کے غریب لوگ، ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مسکین لوگ، غریب لوگ امیروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے لوگ 500 برس سے زیادہ عاجز نہیں رہیں گے قیامت کے دن۔ مطلب جو مالدار لوگ ہوں گے میری امت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، وہ ان کو زیادہ سے زیادہ 500 برس لگے گا حساب و کتاب دینے میں۔ باقی 50,000 سال یا 1,000 سال جو مدت ہے وہ غیر اس امت کے علاوہ دیگر جو لوگ ہوں گے، دیگر امتوں کے جو لوگ ہوں گے، مالدار لوگ ہوں گے، گرچہ کہ وہ مطلب مسلمان ہوں گے، جو دیگر امتوں کے امت پہلے یہودیوں میں، نصرانیوں میں جو پہلے صحیح دین پر تھے، مالدار تھے، ہو سکتا ہے ان کو جو 1,000 سال کا وقت لگ جائے حساب و کتاب دینے، لیکن اس امت کے لوگوں کو جو سب سے زیادہ مالدار ہوگا، بہت زیادہ مالدار ہوگا اور اس کا بہت حساب و کتاب ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ اس کو 500 برس لگیں گے۔ فقراء لوگ 500 برس پہلے چلے جائیں گے، پھر جو کم مالدار ہوں گے وہ اور اس کے بعد فقراء کے بعد ان کا نمبر آئے گا۔ تو جیسے جس کے پاس مال کی مقدار ہوگی اسی حساب سے، مقدار کے حساب سے اس کو زیادہ وقت لگے گا۔ البتہ جو صحابہ کرام میں جو مہاجرین ہیں ان کی اتنی عظیم قربانیاں ہیں مہاجرین کی کہ انہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اپنے گھر بار کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، سب چیز کو انہوں نے قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکے میں اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنا گھر، اپنی کھیتی باڑی سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے مدینہ۔ کیوں گئے تھے؟ تاکہ دین کی حفاظت کریں، دین کی نشر و اشاعت کریں، دین پر عمل کریں، اللہ کی کھل کر عبادت کر سکیں، اس لیے وہ لوگ گئے تھے۔ تو وہاں گئے تو وہاں کچھ نہیں تھا ان کے پاس، فقیر، محتاج، مسکین ہو گئے، تو اس لیے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں نے وہاں اپنا کام شروع کیا، تجارت شروع کی، وہاں بھی وہ لوگ جو ہے مالدار ہو گئے۔ تو جو وہاں فقیر ہی رہے، محتاج رہے، تو مالداروں کے مقابلے میں یہ فقیر لوگ ان سے جو ہے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 40 سال کا صرف فرق ہے۔ تو 40 سال اسی ایک دن کے اندر اتنی مدت پہلے یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کسی نے ایک نے سوال کیا تھا پہلے درس میں، اس سے پہلے درس میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی کیا فقیروں کے بعد میں جائیں گے؟ تو ایسے کسی کے نام کی تعین کے ساتھ جو ہے نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا، لیکن عمومی یہ بات ہے، عمومی طور پہ۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھیں آپ کہ ہو سکتا ہے بہت سے مالدار فقیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں۔ کیوں فقیروں سے پہلے؟ اس لیے کہ جو فقیر گنہگار ہوں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا پا رہے ہیں، جہنم میں جائیں گے، عذاب پا کے پھر جنت میں آئیں گے، تو ایسے فقیروں سے پہلے وہ مالدار لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو مالدار تو ہیں لیکن عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ حساب و کتاب کر کے یہ لوگ ان فقیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے جو فقیر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ تو ایسا بھی ہے، لیکن عمومی یہ بات یہاں بیان کی جا رہی ہے، عمومی طور پر کہ عام طور پر جو فقراء، مسکین، محتاج لوگ ہیں، اگر وہ متقی پرہیزگار ہیں، صبر کرنے والے اپنی فقیری پر، تو یہ لوگ ان مالداروں سے پہلے چلے جائیں گے جو مالدار عبادت گزار تھے اور جو لوگ جو ہے تقوی گزار تھے۔ دونوں مطلب مسکین بھی اور یہ مالدار دونوں یہ عبادت اور تقوی میں برابر ہیں، تو کیونکہ اس کو مال کا حساب و کتاب دینا ہے مالدار کو، تو یہ رک جائے گا اور یہ پہلے جنت میں چلے جائے گا۔ لیکن اگر مسکین گنہگار ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا اور یہ ادھر مالدار آدمی ابھی رکا ہوا ہے جنت کے باہر، یہ اپنے مال کا حساب و کتاب دے رہا ہے، تو حساب و کتاب کے بعد یہ اگر اس کا حساب کتاب کلیئر ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ مسکین ابھی جہنم میں سزا بھگت رہا ہے اپنے گناہوں کی، ناصبری کی، ناشکری کی اور جو عبادت میں کمی کی وغیرہ، اس وجہ سے وہ جہنم میں ہو۔ تو اس اعتبار سے بعض یعنی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ یعنی عمومی ہے، عمومی بات ہے، عام طور پہ ایسا ہوگا، لیکن کچھ مالدار فقیروں سے پہلے بھی جنت میں جائیں گے اور بہت سارے فقیر جو ہے مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔
اصل یہاں پر فقر و فاقے کی فضیلت کو بیان کرنا ہے کہ جس نے اپنے فقر و فاقہ پر صبر کیا اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے تو وہ لوگ انہیں فقر و فاقہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مال سے نہیں نوازا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں سے اتنے سال پہلے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ مالدار لوگ وہاں سوچیں گے یہ مال کیوں ہمیں دنیا میں ملا تھا، دنیا میں تو ہم لوگ مال کی تمنا کرتے ہیں مجھے اتنا مال مل جائے، اتنا مالدار ہو جاؤں وغیرہ وغیرہ ہم لوگ سوچتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ مالدار لوگ افسوس کریں گے اپنے آپ پر کہ یہ مال ہمارے پاس کیوں آیا تھا، ایک کاش کہ ہم مالدار نہ ہوتے تو ہم بھی جنت میں ابھی تک چلے گئے ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر دراصل فقراء اور مساکین کی فضیلت کو بیان کرنا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو مال نہیں مل رہا ہے تو انہیں صبر کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں جنت میں انہیں اتنی پہلے برتری ملے گی اور اتنا پہلے جنت میں داخلہ مل جائے گا، اسبقیت ہو جائے گی۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کیا ہے۔ اگلی روایت ہے وعن سالم بن سعد رضی اللہ عنہ قال مر رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس۔ حضرت سالم بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ مر رجل علی رسول اللہ، ایک آدمی کا گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ کے پاس سے ایک آدمی گیا۔ فقال لرجل عنده جالس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے جو آپ کے پاس بیٹھا تھا، آپ کے پاس جو آدمی بیٹھا تھا آپ نے اس آدمی سے پوچھا، سوال کیا، ما رأیک فی ھذا، یہ آدمی جو ابھی گیا ہے اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس آدمی کے بارے میں؟ فقال رجل، تو اس آدمی نے کہا من اشراف الناس ھذا، یہ نقطہ جو ہے یہاں پہ رہنا چاہیے فقالہ کے بعد میں، فقال رجل کے بعد میں دو نقطہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آدمی ابھی گیا ہے من اشراف الناس، یہ اشراف الناس میں سے ہے، مطلب ان لوگوں میں سے ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، جو مالدار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان میں سے یہ آدمی جو گیا ابھی۔ واللہ ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح، کہ اگر یہ حری یعنی جدیر، کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ کسی عورت کو پیغام دے دے شادی کا ہے کہ اس کی شادی کر دی ہے تو لوگ اس کی شادی کر دیں گے، اس لیے کہ بڑے خاندان والا، بڑے نسب والا، بڑے روپیہ پیسے والا مالدار آدمی ہے، کہ اگر یہ کسی کو پیغام نکاح دے دے تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائے گا، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے روپیہ پیسے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور اگر یہ سفارش کرے کسی کے حق میں تو اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، اس کی سفارش کو بھی لوگ قبول کر لیں گے۔ اور قال، کہتے ہیں راوی فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب سن کے خاموش رہے۔ ثم مر، کیا ہے وَإِن قال اللہ یسمع، وہ آگے ہے، آگے ہے، وہ نیچے ہے۔ قال فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ثم مر رجل، پھر ایک اور آدمی کا گزر ہوا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس سے فرمایا، پھر اسی سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ مطلب ایک آدمی پہلے گزرا، اس کے بارے میں اس آدمی سے پوچھا جو آپ کے پاس بیٹھا تھا، اسی جو آپ کے پاس آدمی بیٹھا تھا اسی سے دو باتیں پوچھی کہ یہ آدمی جو گیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو مالدار آدمی تھا۔ پھر دوسرے ایک اور آدمی مسکین محتاج گزرا، پھر اس کے بارے میں پوچھا یہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فقالا، تو اس آدمی نے کہا جو آپ کے پاس بیٹھا تھا، یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین، اے اللہ کے رسول یہ آدمی تو مسلمان فقراء میں سے ہے، فقیر مسلمان ہے یہ تو، ھذا حری ان خطب اللہ ينکح، یہ تو اس لائق ہے کہ اگر یہ کسی عورت کو پیغام دے دے نکاح کا تو اللہ ينکح، کہ اس کا نکاح نہ کیا جائے، اس کے نکاح کو، اس کے پیغام کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس کی فقیری کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے۔
ایسی اس کی حالت ہے بظاہر۔ تو اس آدمی نے جواب دیا وَإِن شفع، اور اگر یہ سفارش کرے، اللہ یشفع کہ اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے، کوئی اس کی بات نہیں سنے گا۔ کسی کے حق میں وہ سفارش کرے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے اور اس کو سفارش کرنی پڑے، وہ غریب آدمی ہے، اس کی بات کون سنے گا، محتاج ہے، مسکین ہے، کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ وَإِن قَالَ اللہ يسمع لقولی، اور اگر کوئی بات وہ کہے بھی تو اس کی بات سنی نہیں جائے گی، کوئی سننے والا نہیں اس کی بات کو۔ تو یہ اس آدمی نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا خیر من ملء الارض مثل هذا متفق علیہ، یہ فقیر آدمی بہتر ہے۔ هذا پہلی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس فقیر آدمی کی طرف جو بعد میں آیا ہے، هذا قریب اقرب کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر۔ هذا یہ آدمی، یہ فقیر جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو لوگوں کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے، یہ بہتر ہے من، کس سے بہتر ہے، ملء الارض مثل هذا، یہ جو پہلا جو آدمی ہے نا اس کے جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے نا، زمین بھر کے ان لوگوں سے یہ ایک آدمی، یہ مسکین آدمی بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک، تمہارے نزدیک، لوگوں کی نگاہ میں تو یہ مالدار، یہ نسب حسب والا اور یہ وغیرہ وغیرہ، لوگوں کے نزدیک تو اس کی یہ اہمیت ہے، لیکن یہ جو فقیر ہے جس کو تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے، کوئی شادی کا پیغام بھی دے دے تو کوئی اس کا پیغام قبول کرنے والا نہیں، یہ آدمی یہ بہتر ہے زمین بھر کے ایسے لوگوں سے۔ تو اس حدیث سے غریبوں اور مسکینوں کی فضیلت معلوم ہوئی کہ گرچہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی قدر و منزلت کیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے نزدیک ایسے غریبوں اور مسکینوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم مثال، عملی تطبیق کے ذریعے بتلایا، ایسے عام بیان نہیں کیا، بلکہ ایک آدمی گیا، آپ نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس نے اپنی رائے بتا دی۔ پھر دوسرا آدمی گیا، اس کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس کے بارے میں اس آدمی نے اپنی رائے بتا دی۔ پھر آپ نے حقیقت کو واضح فرمایا کہ لوگوں کے یہاں پیمانے الگ ہیں، ہر شخص کے یہاں اچھائی کو ناپنے کا پیمانہ الگ الگ ہے، لیکن اللہ کے یہاں اچھے اور برے کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، صبر اور شکر ہے۔ یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنی محتاجی پر، مسکینی پر، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ متفق علیہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اگلی روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد، آل محمد آسودہ نہیں ہوئے، پیٹ بھر کے نہیں کھائے، من خبز الشعیر، جو کی روٹی، شعیر جو، شعیر کس کو کہتے ہیں، جو کو کہتے ہیں، گیہوں کے مشابہ اس کا پودا ہوتا ہے اور اسی سے تھوڑا سا مختلف اس کا دانہ رہتا ہے۔ تو پہلے اس زمانے میں عام طور پہ جو کی روٹی کھاتے تھے، ابھی تو آج کل زیادہ گیہوں کی روٹی یا جوار باجرے کی روٹی لوگ کھاتے ہیں، تو جو کی روٹی پہلے زیادہ چلتی تھی۔ تو فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ آل محمد نے 2 دن، یومین متتابعین، 2 دن متتابع، لگاتار مسلسل 2 دن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی نہیں کھائی، آسودہ ہو کر، پیٹ بھر کر نہیں کھائی، حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کی روح قبض کر لی گئی، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ اور بہت ہی انکساری اور خاکساری اور تواضع کے ساتھ جو ہے آپ نے زندگی گزاری۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت آپ کے لیے اموال جو ہے، مال غنیمت کے علاوہ مال فے وغیرہ آتا تھا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو صدقہ کر دیتے تھے، غریب اور مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے، اپنی آل اولاد اپنی بیوی بچوں سے زیادہ دوسرے مسکینوں کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مال اور یہ سب کھانے پینے کی چیزیں جمع نہیں ہو پاتی تھیں۔ یا یہ کہ بعض نے کہا کہ آل سے مراد بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ بعض شارحین نے کہا ہے کہ آل سے مراد جو ہے کہنے میں اس طرح آتا ہے، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو ہے پیٹ بھر کے 2 دن لگاتار جو کی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث ہے پیچھے گزر چکی ہے وہ حدیث، اس میں وہ حدیث ضعیف ہے، اس سے پہلے گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے پہاڑوں کو سونے کے بنانے کی اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اے میرے رب، مجھے سونے کی مت بنائیے، میں تو اس پہ راضی ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، میں تو اسی پہ راضی ہوں تاکہ جب بھوکا رہوں تو اللہ میں تو تیرے سامنے روؤں گڑ گڑاؤں تو سے دعا کروں، اور جب میں پیٹ بھر کے رہوں تو میں جو ہے اللہ تیرا شکر ادا کروں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کی زندگی کو مالداری کی زندگی پہ ترجیح دیا۔ حالانکہ چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری اور محتاجی کی زندگی کو ترجیح دیا۔ متفق علیہ۔ اگلی روایت ہے وعن سعید المقبری رضی اللہ رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جی یہ حدیث ہم پڑھ لیں اس کے بعد سوال کیجئے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ مر بقوم بین ایدیہم شاة مصلیۃ فدعوہ فابى ان یأکلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ مر، چونکہ سعید المقبری کیوں روایت کر رہے ہیں، واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، مر بقوم، ان کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، بین ایدیہم شاة مصلیۃ، ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری تھی، مصلیۃ یعنی مشویۃ یعنی بھنی ہوئی بکری ان کے سامنے موجود تھی۔ نیچے 1 نمبر حاشیے میں اس کا معنی بھی دیا ہوا ہے، مشویہ یعنی بھنی ہوئی۔ فدعوہ، ان لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری، مطلب ان کے سامنے دسترخوان پہ سجی ہوئی تھی، بھنی ہوئی تھی، اور وہ لوگ سمجھیے کھا رہے تھے یا کھانے والے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان لوگوں نے کہا آئیے تشریف لائیے، کھائیے، بھنی ہوئی بکری ہے، آئیے۔ فدعوہ، انہوں نے اس کو بلایا، فابا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، ان یاکلا، کہ وہ کھائے، کھانے سے منع کر دیا، میں نہیں کھاؤں گا بھنی بکری۔ وقال، اور کہا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے، دنیا سے نکل گئے، ولم یشبع من خبز الشعیر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی سے آسودہ نہیں ہوئے، کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی، اور ہم لوگ بھنی ہوئی مرغی، بھنی ہوئی بکری کھائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ تواضع تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے وہ بھی گویا فقیری کی زندگی گزارنا چاہ رہے تھے، اور وہ بھی ایسے اچھے کھانوں کو گویا پسند نہیں کرتے تھے، اور محتاجی اور فقیری کو اس لیے ترجیح دیتے تھے تاکہ ان کی فضیلت انہیں حاصل ہو اور آخرت میں جنت میں اسبقیت حاصل ہو، اس لیے انہوں نے اتنے اچھے کھانے کو ترک کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا تواضع اور اپنی آخرت کو بنانے کی ان کے اندر فکر اور تڑپ اور جذبہ تھا کہ وہ لوگ کس قدر اس چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ایک اور روایت پڑھ لیتے ہیں۔ جی، یہ صحابی کا قول ہے؟ ہاں، صحابی کا قول ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیے حدیث جو ہے قولی، فعلی، تقریری، 3 طرح کی حدیث ہوتی ہیں۔ حدیث کی 3 قسمیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، تو یہاں پر یہ حدیث کیا ہے؟ فعلی حدیث ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ قولی حدیث ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، آپ کی کیفیت، آپ کے ایک فعل کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، تو گویا یہ حدیث کیا ہو گئی؟ مرفوع حدیث، فعلی حدیث ہے۔
تو یہ مطلب موقوف حدیث نہیں ہے، مرفوع حدیث ہے لیکن فعلی حدیث ہے، چونکہ جو فعلی حدیث ہیں وہ صحابہ کرام کے اقوال ہی ہوتے ہیں۔ فعلی جو حدیث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کے اقوال ہوتے ہیں، لیکن حدیث مرفوع ہوتی ہے، وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے اور وہ حدیث مرفوع فعلی کہلاتی ہے۔ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں اس باب کی، وعن انس رضی اللہ عنہ انہ مشى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر وإہالة صنخة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہ مشى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بخبز شعیر، جو کی روٹی لے کر کے گئے، وإہالة صنخة، اور ایسی چربی جس کی یعنی بو بدل گئی ہو، زیادہ دن رکھنے کی وجہ سے اس میں بو ہو گئی ہو، ایسی چربی لے کے گئے تھے۔ نیچے 2 نمبر پہ اس کا معنی دیا ہو، الإہالة الدہن وسخن اے متغیر الرائحہ، جس کی یعنی رائحہ بدل گئی ہو، تو ایسی دہن یہ چربی جس کی رائحہ بدل گئی ہو، تو جو کی روٹی لے کے گئے اور چربی لے کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فعل ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور اس نے آپ کے لیے دعوت میں یہ چیز پیش کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت کو بھی قبول کرتے تھے۔ اس قدر تواضع اور متواضع تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی دعوت، اتنا یعنی ہلکا کھانا رہتا تھا، اس کو بھی آپ قبول کر لیتے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی۔ ہمیں کوئی ایسی دعوت دیتے تو ہم لوگ جو ہے ایسی دعوت کو ٹھکرا دیں آج کے زمانے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن میں رکھا تھا اپنی درع کو مدینے میں ایک یہودی کے پاس۔ کیوں رکھا تھا رہن؟ گروی رکھا تھا، کیوں؟ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے اس یہودی سے جو لیے تھے، مطلب آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا کہ خرید سکیں، تو آپ نے ادھار جو لیا اور گروی میں اپنی درع آپ نے رکھ دی۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کبھی ایک سا بر یعنی گیہوں اور نہ ہی کوئی اور دانہ، کوئی اور غلہ ایک سا آپ کے پاس نہیں رہا، مطلب اتنا غلہ جمع نہیں رہا ایک سا کی مقدار میں بھی۔ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، 9 بیوی تھی، اتنا بڑا خرچہ تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اتنا ایک سا بر جو ہے، ایک سا گیہوں یا ایک سا جو ہے کوئی اور غلہ اکٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور بہت ہی صبر آزما زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فقیری اور محتاجی والی زندگی میں ہمارے لیے عبرت ہے، نمونہ ہے، درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی نقش قدم پر چلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔